अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज मुझे आपसे बात करनी है एक बहुत ही कद आवर शायर, मुसन्निफ और माहिर लिसानियात नसीर तुराबी के बारे में। उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 2 बरस होने को आए। वो 10 जनवरी 2021 को इस जहान फ़ानी से बहुत ही अचानक रुखसत हो गए थे। उन्हें बाद अज़ मर्ग यानी बाद अज़ वफ़ात रियासत पाकिस्तान ने तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा है। मैं ये समझती हूँ कि ये इस एवॉर्ड की इज़्ज़त अफजाई है, क्योंकि नसीर तुराबी अगर शोहरत के और एजाज़ात के तालिब होते तो उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत ऐसे एजाज़ात मिल चुके होते। देखिए, अगर शौक रखती हूँ तो आपको अपनी शोहरत का शौक होगा। इसमें जो सबसे बड़ा आइटम होता है शौक में, शोहरत मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा, ज़ौक़ में ये नहीं होता, ज़ौक़ में शोहरत नहीं होती, ज़ौक़ में आसूदगी होती है कि उसकी रूह खुश हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं ज़ौक़ में आसूदा रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, नसीर तुराबी की ज़िंदगी और उनकी शख्सियत, उनके किरदार पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है शायर, मुसन्निफ, सहाफ़ी और एडिटर सफदर हमदानी को, जो बहुत ही, शायद कुछ दोस्त ना जानते हों, वो मेरी ज़िंदगी के साथी भी हैं और बहुत ही साफ गो इंसान हैं और किसी लगी लिपटी के बग़ैर जो वो समझते हैं कि सही है उस पर बात करते हैं। सफदर हमदानी। देखिए, मेरा हमेशा से इन कौमी एजाज़ात के हवाले से जो नुक्ता नज़र रहा है या मौक़िफ़ रहा है, वो बड़ा वाज़ेह है। हाँ, पहले तो जो जेन्युइन लोग हैं लिखने वाले, मरहूम नसीर तुराबी जैसे, मरहूम कहते हुए बहुत अजीब सा लगता है, 2 बरस भी गुज़र गए। तो ये जो एजाज़ात हैं, कोई चंद मादूदे चंद लोग ऐसे हैं और उन्हें डेलिब्रेटली दिए जाते हैं ताकि वो जो इन एजाज़ात के लायक नहीं हैं उनको जो मिलते हैं तो उनकी तस्दीक की जा सके जी कि हम सारे दुरुस्त लोगों को देते हैं। बिल्कुल सफदर, मैं तो ये समझती हूँ इस एजाज का ये एजाज है। हाँ, कि ये नसीर तुराबी को ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये ना भी मिलता तो नसीर तुराबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ये पता नहीं एजाज़ कहना अच्छी बात है कि नहीं है, इस सितारा इम्तियाज़ को इसकी बे इम्तियाज़ी जैसे की गई है। ये सितारे जिस तरह से रुसवा किए गए हैं, देखिए पहले देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि ये हर 14 अगस्त को, हर 23 मार्च को कोई मतलब नहीं है इन एजाज़ात के ऐलानात करने का। वंस इन अ ब्लू मून अगर किसी आदमी ने कोई बड़ा काम किया है तो आप उसके लिए ऐलान कर दीजिए। अब खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं इस सब तमाम अपने नाजरीन के सामने, जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक कम अज़ कम तमग़े इम्तियाज़ के लिए, उसने कारकर्दगी के लिए आदमी ढूंढना पड़ता है वजारतों को कि किसको दें। सफदर, ये तो खैर एजाज़ तो मैं समझती हूँ कि एजाज़ है, इसमें सियासत शामिल हो गई है, वो अलग बात है। सियासत नहीं है, सियासत नहीं है, ये तिजारत है, ये मफादात है। देखिए, नसीर तुराबी जिस किस्म के आदमी थे, बेशक वो शायर होंगे बहुत बड़े, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। नसीर तुराबी इंसान बहुत बड़े थे, बेशक, क्योंकि वो सारे औसाफ जो किसी भी इंसान को बड़ा इंसान बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला वस्फ अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक सच बोलना है। नसीर ने ऐसी ऐसी जगह पे सच बोला। देखिए, हमारे उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात रहे और मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बीच में एक गैप आ गया। अच्छा, वो गैप जब ख़त्म हुआ तो उस वक्त वो पाकिस्तान के एक बड़े नाम नहाद बड़े शायर के हवाले से एक सीरीज़ कर रहे थे किसी टेलीविज़न के ऊपर। तो जब मेरा उनसे रब्ता हुआ कई बरस के बाद, तो उन्होंने कहा, यार पता नहीं अल्लाह का क्या निज़ाम था कि तुम मुझे मिल गए और इसको तुम ही अप्रिशिएट कर सकते हो। लिहाजा यूँ ही वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती थी तो वो मुझे भेजते थे और इस पर बड़ा वावेला मचा। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस शायर अदीब का,
کیونکہ نام میں کچھ نہیں رکھا، کرداروں کا مسئلہ ہے، تو وہ خاص طور پہ مجھے بھیجتے تھے. اچھا آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس بات کو کہ اتنے طویل عرصے کے بعد اتنے مختصر سے وقت کے لیے ان کا مجھے ملنا، کہ میرا خیال ہے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہم ملے ہوں گے کئی برس کے بعد، اور اس دوران اتنی گفتگو ہوئی، مرثیوں پہ بات ہوئی، لوگوں پہ بات ہوئی، شاعری پہ بات ہوئی. تو وہ ایک اتنے عرصے کی جو پیاس تھی وہ بہت کم مدت میں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے ضیاء الحق کا، کہ جب ہونے لگی اہل قلم کانفرنس، تو جن لوگوں نے سب سے پہلے وہاں جانے سے انکار کیا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ وہاں نہیں جانا ہے، ان میں نصیر ترابی پہلے آدمی تھے. ورنہ میں وہ نام سارے نہیں لینا چاہتا جو لوگوں کو کہہ کے سفارشیں کروا کے اس اہل قلم کانفرنس میں، وہ مطلب یہ قلم وہ نہیں ہے، یہ سر کا قلم ہونا ہے، اس میں شرکت کے لیے بےتاب رہتے تھے. تو نصیر میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی 2 خوبیاں ہیں. ایک لسانیات، انہوں نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، نہ تلفظ پہ کمپرومائز کیا، نہ گرامر پہ کمپرومائز کیا، اور نہ حیت پہ کمپرومائز کیا. وہ تجربے کے آدمی تھے اور انہوں نے اپنی ذات تک وہ تجربے رکھے، اس کو مشہور نہیں کیا. دوسری بات، وہ تعلقات عامہ کے آدمی بالکل نہیں تھے. انہوں نے سب سے بڑی سب سے بڑی چیز تو یہ کہ خود اپنے والد کے نام کو، جو بہت بلند قد آدمی تھے حضرت علامہ رشید ترابی، انہوں نے اس نام کو بھی استعمال نہیں کیا، اور اگر کوئی کہتا بھی تھا تو وہ اپنی ذات کا اظہار کرنا چاہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس معاشرے میں، دیکھیے میرا ایک عجیب سا فکرہ ہے پچھلے کئی برسوں سے، کہ اس معاشرے میں اور اس ملک میں اگر کسی چیز کو عروج حاصل ہے تو وہ زوال ہے. یہ اتنا زوال شدہ معاشرہ ہے کہ اس کے اندر کسی جینون آدمی کا زندہ رہنا اس کے مرنے کے مترادف ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ نصیر اپنی زندگی میں اس منافق معاشرے میں کتنی مرتبہ مرے ہوں گے. بالکل. اور صدر، وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ بہترین انسان ہے وہ جس کی صحبت لوگ دنیا میں پسند کریں اور مرنے کے بعد اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ نصیر ترابی کی جو شخصیت ہے وہ اس میں اس طرح سے پوری اترتی ہے. وہ کراچی میں رہتے تھے، ہم لوگ ہمیشہ راولپنڈی اسلام آباد میں رہے، لیکن ہم لوگ بہت کم ہماری ملاقاتیں ہوئیں، لیکن جیسے رشتے، دائمی رشتے قائم ہو گئے ان سے. دیکھیے یہ جو تعلقات اور محبتیں اور قربتیں ہوتی ہیں، یہ دراصل بہتا ہوا دریا ہوتا ہے، یہ جوہر نہیں ہوتا، کیونکہ جوہر کے پانی سے وضو جائز نہیں ہے، دریا کے پانی سے وضو جائز ہے. یہ ساری چیزیں اب ان کے خانوادے میں آئی ہیں، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، میری تو بات نہیں ہو پاتی لیکن آپ کا مستقل رابطہ ہے ان لوگوں سے. تو یہ دراصل ہم نے جہاد کا غلط مطلب لیا ہوا ہے، ہم نے صدقہ جاریہ کا غلط مطلب لیا ہوا ہے، ہم نے اپنے مفادات کے تحت معانی اور تفہیم اور فہم جو ہے وہ ایجاد کیا ہوا ہے. دراصل صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کے اوصاف کو آگے لے کے چلے، بیوی ان کی وہ قربتیں، وہ رشتے، وہ تعلقات جو ہے ان کو قائم رکھیں. تو پروردگار کا بہت احسان ہے کہ ان کا یہ صدقہ جاریہ جو ہے تعلقات والا اور محدود تعلقات والا. دیکھیے وہ بالکل نہیں گھبراتے تھے، کیونکہ سچ بات کہتے تھے. تو سچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، جس طرح محبت کی اور عشق کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے نا، اس طرح سچ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جب آپ کو یقین ہو کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوا جھوٹ کا پہاڑ بھی آپ کو بالکل ایک کاغذ کا پردہ محسوس ہوتا ہے. بالکل. اور صدر، میں نے ان کی جب وہ رخصت ہوئے تھے اس دنیا سے تو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا ان کے اوپر، تو اس پہ کوئی سبی سید صاحب ہیں، انہوں نے آ کر یہ لکھا وہاں پر اپنے کامنٹس میں کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. جب قوموں کو سزا دینی ہوتی ہے تو ان جیسے بہترین لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اسی غزل کا ایک شعر بھی سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. قید میں یعقوب نے لی
گونا یوسف کی خبر واہ لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئی. ہو گئی. بے شک یہ جو اشعار ہیں جن یوں لگتا ہے جیسے کہ ان کی اشعار سن کے ان کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. تو دوستوں نصیر ترابی کی شخصیت کے بارے میں یہ گفتگو آپ لوگوں نے سنی. اب میں آپ کو ان کی اپنی ہی آواز میں ایک غزل سنواتی ہوں اور اس کا پس منظر بھی آپ کو بتاؤں گی. لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ غزل پاکستان کا جو ایک بہت ہی سپر ہٹ ڈرامہ تھا ہم سفر اس میں سنی ہوگی. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس ڈرامے کی مقبولیت میں اس غزل کے اشعار نے کہانی کے تاثر کو بڑھانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے شناسائی نہ تھی. بظاہر یہ ایک بہت رومانوی سی غزل لگتی ہے لیکن دراصل یہ سکوت ڈھاکہ پر لکھی گئی. اصل میں یہ غزل میں نے فال آف ڈھاکہ پہ لکھی تھی 16 دسمبر 1971 کو. جس وقت فال آف ڈھاکہ کی اطلاع مجھے دفتر میں پتہ چلی تو بس میں ایک دم میں ٹپ ٹپ رونے لگا, آنسو بہنے لگے. اور میں نے بہت جذباتی مسئلہ تھا ایسٹ پاکستان, تو بس اس پہ میں نے غزل لکھنی شروع کر دی. ویسے بھائی کیا اچھا ہو کہ یہ غزل آج آپ ہی کی آواز میں ہو جائے. اتنی دفعہ تو بچے بچیاں ہر دوسرا آدمی گاتا ہے یہ, لیکن بہرحال وہ میں 2-4 شعر سنا دیتا ہوں اگر یاد آتے جیسے آتے. کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی. کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. واہ کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. کہ عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. واہ واہ بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. بچھڑتے وقت تو ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل, غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی. میری خوش بختی کے اپنی وفات سے چند ہی ہفتے قبل نصیر ترابی نے خود یہ واقعہ مجھے ٹیلی فون پر سنایا تھا. لہٰذا میں نے اسے اپنی یادداشتوں کی کتاب میں فوراً محفوظ کر لیا, کیونکہ یہ مختصر سی غزل کیا ہے, یہ تو اس میں تو وہ ملکی تاریخ کو سمو گئے ہیں. ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہے. بس میں آخر میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنے عزیزوں, اپنے دوستوں اور دنیا ادب میں ایک بہت بڑا خلا چھوڑ گئے ہیں. ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. اجازت دیجیے, خدا حافظ.